فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ احساس ہے، یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دے۔ اور یہ بات روزانہ گزارش کی جا رہی ہے کہ نیک عمل ظاہر سی بات ہے کہ اہم ہے، مگر وہ نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اگر اس میں للہیت نہ ہو، ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ ہے تو وہ عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ اسی ذیل میں ایک دن پہلے ہی دن یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ الناس کلہم حالکون، سب کے سب ہلاک، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک سوائے ان کے جو عمل کرتے ہیں، والعاملون کلہم حالکون، اور کسی کو نجات نہیں ہے، سب ہلاک ہیں، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں بولیے اخلاص پایا جاتا ہو۔ اور اب اس اخلاص کے لیے بھی روایت کہتی ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا عمل ہمارا اخلاص کا ہو، آج کا عمل ہمارا اللہ کے لیے ہو، 10 برس بعد ہمارے اکاؤنٹ سے نکل جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ثواب کا کمانا آسان ہے، اس کا مرتے دم تک باقی رکھنا وہ مشکل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین جو تاکید کرتا ہے وہ کچھ بھی کرتے جاؤ، خبردار کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، جس میں ایک عابد تھا دوسرا فخرج من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں نکلے، نتیجہ پلٹ چکا تھا، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ نہ، یہی تو مسئلہ ہے۔ دونوں داخل ہوئے، عابد فاسق ہو چکا تھا
والفاسق صدیق، نہ کہ عابد، اور سپرلیٹو ڈگری۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو امام کا جواب یہ ہے کہ یہ ہوا اس طرح سے کہ جتنی دیر عابد مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پر مغرور، اپنی عبادت پر گھمنڈ، لیکن جتنی دیر وہ فاسق مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ، نتیجہ وہ اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا، یہ اپنی شرمندگی کی بنیاد پر عابد ہو گیا، صدیق بن گیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اسی لیے پیغمبر اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف، جس نے آج تک گناہ نہ کیا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ ہے کوئی؟ کہ مولوی صاحب آپ اٹھا دیجئے۔ ہم نے کہا ہماری تو حالت آپ سے بھی زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ آدمی اگر وہ بیان کرے جس پر خود عمل نہ کرتا ہو تو اس کا حال تو عوام سے بھی بدتر ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ کل کو قیامت میں کچھ لوگ ملیں گے، ارے مولانا آپ یہاں خیریت؟ ارے ہم نے آپ کی مجلس سن کے ہم تو جنتی ہو گئے، آپ یہاں جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ انسان جواب دے گا ہم نے بیان تو کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا اتنی دیر میں عالم کا 1 گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ روایتوں میں ہے کہ کل کو اچھا جب آدمی جہنم میں ہوگا تو اس کی کھال جلے گی تو وہ تو خود اتنا پریشان ہوگا کہ اس کے اگل بغل کیا ہو رہا ہے کوئی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کو علماء کی چمڑی سے جو بدبو ہوگی اس سے اپنا عذاب بھول جائیں گے، اتنی اذیت ہوگی۔ تو ہمارا حال تو آپ سے زیادہ برا ہے۔ تو اس کا مطلب اس مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے آج تک گناہ بولیے نہیں کیا، لیکن اگر کوئی مجمع میں ایسا نکل آئے جس نے واقعاً گناہ نہ کیا ہو وہ ہم سے آپ سے افضل ہے نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کو تم لوگوں کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس کا ڈر ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عجیب ہے، کیا مطلب یا رسول اللہ؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرت فرماتے ان لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے گناہ سے بڑی چیز کا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا انسان کا اپنے نفس کے اوپر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا۔ تو مین چیز ہے کہ انسان لاکھ عمل بجا لاتا رہے لیکن اس عمل کے ساتھ اگر اس کے غرور ہوا، اگر اس کے گھمنڈ ہوا تو اس کا عمل قابل قبول اور شرمندگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بندہ خدا، شرمندگی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ 2-3 چیزیں جلدی جلدی سناتا ہوں۔ ایک بندہ خدا بیمار ہوا، اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، ماں کو بلایا، کہا ماں اگر میں مر جاؤں تو اول تو محلے والوں کو میرے مرنے کی اطلاع مت دینا، اس لیے کہ یہ سب میری موت سن کے کوئی میرے لیے استغفار نہیں کرے گا، سب خوش ہی ہوں گے۔ دوسرے، میرے پیروں میں رسی باندھ کے میرے گھر میں کھینچنا اور کہنا خدا اسی کو اپنے طاقت پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، آخر کو آیا نہ تیری بارگاہ میں، بات ہو گئی، وصیت کی، مر گیا۔ تو ماں سے ہوتا تو نہیں ہے لیکن اب وصیت تھی، ماں نے کہتے ہیں پیروں میں رسی باندھی، چاہا کھینچے، زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی
میرے بندے کی توہین مت کر. خدا کس قدر کریم ہے. لیکن بس جو چیز خدا الکبریاء اور ردائی، تکبر صرف میرا حق ہے، بندوں کو حق. جتنا خاکسار ہوتے جاؤ گے اتنا خدا تم کو بلندی عطا کرتا جائے گا. چنانچہ روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بات نیک عمل کی ہے، مگر اس نیک عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو، ہم کو، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ چاہے جتنی نیکی کرتے جائیں اللہ کی بارگاہ میں اکڑنے کی ہمت نہ کریں. اگر تکبر آیا تو گئے، ورنہ شرمندگی. قرآن کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیا ہوا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے کوئی آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ بولیے سر. دنیا میں کوئی آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ جواب، دنیا میں کوئی دوسرے پہ ظلم نہیں کر پاتا. جو ظلم کرتا ہے اپنے اوپر کرتا ہے. دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، دعائے کمیل میں جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظلم تو نفسی، پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو اگر ہم قاعدے سے دیکھیں تو کائنات میں کوئی دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، صرف اور صرف. بڑی اچھی بات کہی شیخ سعدی نے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا. بڑی اچھی بات کہی. کیا؟ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا. اس بات سے غافل ہے کہ قتل کی مشکلات سے میں 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، وہ میرے قتل کے الزام میں ہمیشہ کے لیے پھنس گیا ہے. تو اب قاتل نے بھی قتل کر کے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن مجھ سے زیادہ قاتل نے خود. صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ قرآن مجید میں ایک عجیب آیت ہے، اسی پہ دعا کیجیے اللہ توفیق دے 2-3 جملے کہہ دوں. قرآن مجید میں بڑی زبردست آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے، وان اسأتم، اور اگر برا کرو گے بولیے تو لہا. کہتے ہیں کہ صلوات بر محمد و آل محمد. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے. اس کا مطلب یہ کہ نہ انسان کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے، نہ انسان کسی کے ساتھ برائی کر سکتا ہے. اچھائی کرے گا تو اپنے لیے، برائی کرے گا تو اپنے لیے. اب آپ کو میں 2 چیزیں سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے، کچھ ان کے حواریین بھی ساتھ تھے. راستے میں دیکھا کہیں پتیلا وتیلا چڑھا ہوا ہے، صاحب جو ہے وہ کھانا وانا پک رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ شادی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آج یہاں شادی ہے، کل ماتم ہوگا. تو حواریوں نے پوچھا مطلب یا روح اللہ؟ فرمایا دلہن آج رات کو مر جائے گی. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن حضرت عیسیٰ پھر ادھری سے گئے. میں سمجھتا ہوں شاید جان بوجھ کے گئے ہوں تاکہ حواریین کو یہ بات سمجھائی. پھر ویسے ہی کھانا پک رہا تھا. تو حواریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ تو فرما رہے تھے آج ماتم ہوگا، یہاں تو ویسے ہی خوشی کا ماحول ہے.
حضرت عیسیٰ نے کہا چلو پتہ کرتے ہیں. آئے, کیا حال ہے بھائی, سب خیریت؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. دلہن کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ. جناب عیسیٰ نے کہا میں دلہن سے ملنا چاہتا ہوں. سنیے آپ, ہٹو بچو. عیسیٰ آئے, تم نے رات کیا کیا ہے؟ تو اب اس دلہن نے قصہ سنایا کہ صاحب میرے پاس, میں ہجرے میں تھی, میرے پاس کھانا رکھا تھا, شوہر کے انتظار میں تھی کہ آ جائے تو ساتھ ہی کھایا جائے. اتنے میں باہر سڑک پر کسی فقیر نے آواز دے دی. میں نے سوچا کہ میرا کیا اس وقت, تو میں جتنا کہوں گی اتنا مل جائے گا. ادھر ادھر دیکھا کوئی تھا نہیں, وہ دھیرے سے میں نے سارا سامان اٹھایا اور لے جا کے اس فقیر کو دے دیا. اس نے کھایا. اب فقیر آدمی پتہ نہیں اتنا بڑھیا کھانا اس نے کھایا بھی تھا کبھی کہ نہیں کھایا تھا, جیسا دوپہر میں لائے تھے صلوات بر محمد و آل محمد ہے, تو اتنا بڑھیا پتہ نہیں کھایا بھی تھا کبھی کہ نہیں کھایا تھا. اس نے خوب جی بھر کے کھایا. جب کھا چکا تو کہتا جاؤ بیٹا, جیسے تم نے میرا پیٹ بھرا اللہ تمہاری عمر دراز کرے. بات ہو گئی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس کا لحاف جھاڑو. اب جو لحاف جھٹکا گیا تو سانپ نکلا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سانپ مامور تھا اس لڑکی کو ڈسنے پر اور اس سے اس کی موت ہونی تھی, لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا اس لیے اللہ نے جو ہے وہ اس کی عمر بڑھا دی ہے اس فقیر کی دعا کی بنیاد پر. اب بتائیے اس نے فقیر کو کھانا کھلا کے فقیر کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ہماری بات کہاں سے چلی کہ نیک عمل ٹھیک ہے, مگر نیک عمل کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کریں کہ گھمنڈ نہ ہو؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ دماغ میں رکھ لو کہ تم دوسرے کے ساتھ بھلائی کر نہیں رہے ہو, تم اپنے ساتھ کر رہے ہو. اور دنیا میں وہ کون سا عقل مند ہے جو اپنے ساتھ نیکی کر کے اور غرور کرے گا, اپنے ساتھ نیکی کر کے اور گھمنڈ کرے گا؟ لہذا یہ بات ہمارے بچے نوٹ کر لیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے, برا کرو گے تو اپنے لیے. سنیے ایک صلوات در محمد و آل محمد. وہ کہاں گئے صدر صاحب ان کے؟ ہائے چلے گئے. وہ ہائے چادر کا پروگرام کی نہیں ہے, میں اسی اعتبار سے بڑھ رہا تھا. صلوات در محمد و آل محمد. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے. ایک بات طے ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا, جو کرتا ہے وہ, اسی لیے کہا جاتا ہے جد ولا تمنن لأن الفائدۃ الیک عائدہ, احسان کرو جتاؤ مت, اس لیے کہ اس کا فائدہ تم ہی کو پلٹ کے آنے والا ہے. اسی طریقے سے برائی بھی تم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرو گے, جو کرو گے اپنے ساتھ کرو گے. ظلم بھی کرو گے تو دوسرے کے اوپر دکھتا ہے, لیکن حقیقتاً ظلم کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اپنے اوپر ہوتا ہے. بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ صلوات پڑھیے, سناتا ہوں قصہ. آپ بتائیے. ان لوگوں سے نہایت معذرت کے ساتھ کہ جو مارتے ہیں یا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے, یہ حدیث سن لے, شاید کچھ معاملہ. بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ بولیے. اچھی بات ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں لا تضربوا نساءکم, خبردار بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ. جنت کے داروغہ کا نام رضوان, جہنم کے داروغہ کا نام مالک. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا میں اپنی بیوی کو ایک تماچا لگاتا ہے,
کل کو اللہ مالک نیران جہنم کے داروغہ سے کہے گا کہ اس کو ہر تماچے کے بدلے میں 70 تماچا لگاؤ. بڑی تاکید ہے، خبردار عورتوں پر ہاتھ. لیکن کبھی کبھی جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر آدمی آگے پیچھے بھول جاتا ہے. اسی لیے غصہ کرنے کو منع کیا گیا، اور ایک طرح کا پاگل پن اور جنون کہا گیا ہے کہ غصہ نہ آئے. تو غصہ منع ہے، مارو مت. مگر جب آدمی غصہ آ ہی جاتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے. ایک بندہ خدا نے کچھ بیوی سے تکرار ہو گئی، خوب توجہ سے سنیے آپ. بیوی سے کچھ تکرار ہو گئی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کے مار دیا. وہ اتفاق ہے بے تکا لگ گیا، مر گئی. اب یہ بڑے پریشان کہ یار اب کیا کریں. اچھا سسرال ایسے قبیلے میں تھے کہ وہ سب بڑے دبنگ، بڑے پریشان. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا بھائی کل ایسا ایسا معاملہ ہے یار، اور کیا بتائیں، اور جان بوجھ کے تو نہیں کیا لیکن اب ہو گیا، غصہ آ گیا، ایک ڈنڈا مار دیا، وہ بے تکا لگ گیا، وہ مر گئی. کہاں سسرال ہے تمہاری؟ تو کہنا اصفہان کے فلاں قبیلے میں. قبیلہ ہی تھا کوئی. ارے وہ قبیلے والے تو بڑے زبردست ہیں، پھر تو بچنا مشکل ہے تمہارا. کہنے لگا ہاں یار وہی تو ٹینشن ہے، وہی تو پریشانی ہے، کیا کریں. کہا ایک ترکیب ہے، سنیے آپ. کیا؟ ایک ترکیب ہے. کہا کیا؟ کہا کوئی قاعدے کا لڑکا لے آؤ، کھانے کے بہانے بلاؤ گھر میں، اس کو مار کے اسی کے بغل میں اس کی بھی لاش رکھ دو، اور اپنے سسرال والوں کو بتا دو کہ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو برداشت نہیں ہوا، مار دیا. وہ سب بڑے غیرت دار ہیں، بچ جاؤ گے. ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے وہ کر ڈالا. اب یہ صاحب جنہوں نے رائے دی تھی، رات ہو گئی، ان کا لڑکا گھر پلٹا ہی نہیں. اب یہ پریشان، کہاں چلا گیا، کہاں نکلے گھر سے کہ ذرا دیکھیں فلاں جگہ نہ ہو، فلاں ٹی اسٹال پر نہ ہو. تو اچھا کچھ لوگ بدماش ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر آفت ہے مگر شرارت سے دماغ باز نہیں آتا. وہ راستے میں اس کا گھر دکھ گیا، اپنا لڑکا بھول گئی ہے، کہ یار چلے دیکھیں اس کا کیا ہوا. کھٹکھٹایا، نکلا، کیا ہوا میں؟ کہ بھائی بہت شکریہ تمہارا یار، تمہاری ترکیب کام کر گئی، اور میں نے وہی کیا، اور سسرال والوں کو خبر دی، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، کہا ٹھیک کیا، اگر ایسا تھا تو بچ گیا الحمد. کل پھر وہ لاش کا کیا کیا لڑکے کی؟ کبھی تھوڑا اور اندھیرا ہو تو ادھر ادھر کہیں پھینک. کہا دیکھیں. اب وہ گئے، جو چادر ہٹایا تو معلوم ہوا جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا بیٹا تھا. تو جو فرما رہے ہیں ان احسنتم احسنتم لان. جب یہ آیت نازل ہوئی، صلوات بر محمد و آل محمد، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابھی نہیں، اب اسی وقت تھا، لیکن اب 5 منٹ رکے، پھر دھیرے دھیرے لانا پڑے گا مجھ کو. ہمیں آج یہ چلو چلو کل کر لو، چھوڑو، جاؤ 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 جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. اب پھر مجھ کو کل دوسرا کچھ ڈھونڈ کے لانا پڑے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے آج کہہ دیتا ہوں، کل اپنا والٹ لے کے آئیے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، کمال یہ ہے، سنیے آپ. تو ایک لڑکا، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی، تمہاری طرح رہا ہوگا، آواز بڑھیا رہی ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو ندیم سرور کا نوحہ اچھا لگتا ہے، کسی کو کسی کا اچھا لگتا ہے، تو وہ آدمی گنگنایا کرتا ہے. آیتوں کا بھی یہی حال ہے، کسی کو کوئی آیت اچھی لگی، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. تو بڑا زور زور دھن سے پڑھتا تھا. اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی یہودی، اس کو بڑا برا لگتا تھا، ایک تو قرآن کی آیت. اس نے کہا ٹھیک پڑھو، بتاتے ہیں بیٹا. ایک دن آئی، کہنے لگی بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ تو دیکھیے دین میں پڑوس کا بڑا حکم ہے، اور پڑوسی کے لیے ہندو مسلمان شیعہ سنی مذہب نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی ہے. روایات بھی ہیں کہ پڑوسی کئی طرح کے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے
کہ جس کا 3 حق ہے آپ کے اوپر. ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 2 حق ہے آپ کے اوپر. ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے آپ کے اوپر. کوئی 3 طرح کے پڑوسی کا. ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو تمہارا پڑوسی ہے, تمہارا ہم مذہب ہے, تمہارا رشتہ دار ہے. تو 3 حق ہوا, ایک پڑوسی ہونے کا, ایک مذہبی ہونے کا, اور ایک رشتہ داری کا. ایک یہ کہ بس پڑوسی ہے اور مسلمان ہے, تو 2 حق ہوا, ایک پڑوسی ہونا اور ایک مذہب کا. ایک یہ کہ کسی مذہب کا ہے مگر پڑوسی ہے, تو اس کا 1 حق پڑوس والا. تو پڑوسی میں دین, ایمان, مذہب نہیں دیکھا جاتا. اور مولا فرماتے ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کہ رسول اللہ نے اس قدر پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کی کہ حتی زننا, ہم لوگوں کو یہ فیل ہونے لگا کہ کہیں پراپرٹی میں بھی پڑوسی کو حصے دار نہ بنا دیں. اتنا زیادہ تاکید ہے پڑوس کی. تو وہ جوان رسول اللہ کا زمانہ صحابی ہے. تو جب بڑھیا نے کہا بیٹا حلوہ کھاؤ گے, تو پڑوسی کی بات ہے, انکار کیسے کریں. انہوں نے کہا لاؤ دے دو. حلوہ لے لیا. چونکہ ناشتہ کر چکا تھا تو اس نے حلوہ رکھ لیا, اپنے گھر سے روٹی پانی لے لیا, جانور لیے, جنگل کی طرف چرانے چلا گیا کہ آج دوپہر میں یہی کھا لیں گے. تو وہ اپنا روٹی پانی, اپنا حلوہ بڑھیا کا رکھ کے آرام سے لیٹا ہے. بکریاں, جانور, اونٹ جو بھی ہے چر رہے ہیں. اتنے میں 2 نوجوان ادھر سے آتے ہوئے, گرمی کا زمانہ, تو اس نے کہا رے یار آؤ تھوڑا آرام کر لو, پانی وانی پیو گے؟ کہاں بھائی پیاس تو لگی ہے, پلا دو. کچھ کھاؤ گے بھی؟ تیار ہو تو کھلا دو. اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے. اس نے وہ بڑھیا والا حلوہ, اپنی روٹی پانی رکھ دیا. ان لوگوں نے کھایا, پانی پیا, لیٹے, مر گئے. رسول اللہ کا زمانہ ہے. یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی کہ اس طرح سے ایک جوان نے 2 مسافروں کو مار ڈالا. وہ بیچارہ اریسٹ ہو گیا. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہتا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے, پانی اور روٹی میری تھی, اس میں کچھ نہیں تھا. کہا حلوہ؟ کہا حلوہ میری پڑوسن کا تھا. رسول اللہ نے حکم دیا پڑوسن کو گرفتار کرو. وہ پڑوسن آ گئی. کیا ملا کے دیا تھا تم نے اس کو پڑوسی کو حلوے میں؟ تو اب وہ تو دیکھ رہی پڑوسی زندہ سلامت کھڑا ہے. تو اس نے کہا کچھ نہیں صاحب, پڑوسی کے ناطے بچہ ہے, محبت میں میں نے دے دیا کہ میرا پڑوسی ہے, یہ اچھا انہوں نے صاحب میرے جو ہے اس محبت کا صلہ دے رہے ہیں, میں نے کچھ نہیں ملایا. حضرت نے کہا تمہارا حلوہ کھا کے 2 لڑکے مر گئے اور تم کہتی ہو حلوے میں کچھ نہیں تھا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت نے کہا لے جاؤ ان کو دکھلاؤ لڑکوں کو, وہ جوانوں کو. وہاں لو تو لاش پڑی تھی. اب جو چادر پلٹی گئی معلوم ہوا دونوں لڑکے اسی بڑھیا کے تھے. اب سمجھ میں آ گئی قرآن کیا کہہ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, برا بھی کرو گے تو اپنے لیے. یہ بات فائنل, دنیا میں کوئی نہ کسی کے اوپر احسان کر سکتا ہے, نہ دنیا میں کوئی کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے. ظلم بھی کرو گے تو اپنے لیے, اور اچھائی بھی کرو گے تو. بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. وہ لوگ جن کو یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, ان کو چاہیے کہ نیک عمل کریں. لیکن نیک عمل کافی نہیں ہے, بلکہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, جو عمل کریں اس میں اپنے اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دیں. مطلب جو کرو خدا کے لیے کرو. عمل کر کے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, غرور نہیں ہونا چاہیے. سوال, ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ گھمنڈ نہ کریں, غرور نہ کریں, لیکن کچھ نیکی کرنے کے بعد نفس ایسا کہ دماغ میں آتا ہی ہے کہ ہم نے فلاں کی مدد کی, فلاں کی فیس جمع کی, فلاں ادارے کے بنانے میرا اتنا ملین لگ گیا ہے. یہ فطری بات ہے. قرآن نے یہی سمجھایا, جس دن
دماغ میں یہ گھر کر لوگے کہ تم نے جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، اس دن گھمنڈ سے دور ہو جاؤ گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس تو اس آدھے گھنٹے کا خلاصہ کیا ہوا؟ نیک عمل سب سے اہم ہے، مگر اس نیک عمل کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مولانا صاحب آپ کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آپ آئیے، ہماری آپ کی بولیے دنیا میں کوئی اوقات ہے، کوئی حیثیت ہے اہل بیت کے مقابلے میں؟ بولیے کوئی حیثیت ہے؟ تو اگر دو غریب کی مدد کر کے ہم ایٹھنے لگتے ہیں تو علی نے کتنا کیا ہے، اہل بیت نے کتنا؟ سناؤں آپ کو صلوات بر محمد وآل، عجیب ہے واقعی۔ اور یہ ذوات مقدسہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ایک تو یہ دماغ میں رکھ لیں کہ ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ غرور سے بچے گا آدمی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے نظروں کے سامنے رکھو، انشاءاللہ غرور تم کو۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، سنیے آپ، دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، معلوم ہے ابتدا میں زندگی کیسی تھی؟ پیسے کے اعتبار سے ملتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا بھائی، جنگوں میں مال غنیمت ملتا تھا تو علی کو بھی ملتا تھا، مگر یہاں گھر پہنچنے سے پہلے بٹ جاتا تھا۔ عالم یہ ہے کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے پاس صرف جانور کی ایک کھال تھی، جس پر دن میں ہم جانور کو چارہ دیتے تھے اور رات کو اسی کو صاف کر کے وہی ہمارا توشک بنتا تھا، بستر بنتا تھا۔ یہ عالم تھا، مگر اس کے باوجود تاریخ سنیں گے آپ کیا ہے، 1000 غلام، امیر المومنین نے روایت کہتی ہے 1000 غلام اپنی محنت سے، اپنی مزدوری سے، اپنی گاڑھی کمائی سے 1000 غلام خرید کے امیر المومنین نے آزاد کیا ہے۔ اور یہ سب کے باوجود آج تک سنا آپ نے کہ مولائے کائنات کی زبان سے کبھی بھی گھمنڈ کا کوئی لفظ نکلا ہے، غرور کا؟ اچھا یہ جانے دیجئے، خود نے جو کیا ہے، اللہ نے جو دے رکھا ہے ان کو، وہی ان کے غرور کے لیے کافی ہے نا؟ ہے کوئی دنیا میں علی کے برابر؟ مولا غرور کر سکتے تھے کہ نہیں؟ میں عین اللہ ہوں، بولیے، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں خلیفت اللہ ہوں، کیا کیا اختیار اللہ۔ ایک دن جا رہے تھے، سنیے بڑا مزیدار، یاد آ گیا، سن لیے۔ ایک دن جا رہے تھے، مقداد کو جانتے ہیں آپ، صحابی پیغمبر ہیں، صحابی علی ہیں، کسی یہودی سے انہوں نے ادھار لے رکھا تھا، مقداد صاحب نے، اس نے کالر پکڑ لیا، پیسہ دے دو آج، بھائی نہیں ہے تھوڑا، کہا آج دے دو، نہیں تو پھر بس۔ اتنے میں دیکھا ادھر سے مولا آ رہے ہیں، مقداد نے فریاد کی، مولا آگے بڑھے کہ اس یہودی سے بات کریں کہ یار 2-4 دن کی مہلت دے دو۔ مقداد نے کہا مولا یہ کوئی بہت بڑا شیعہ مومن نہیں ہے کہ آپ کی بات سن کر کے مان لے گا۔ تب کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ سمجھائیے اس کو، کہ تب کہ میں نے اس لیے کا عرض کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، مہلت نہیں، آج اب اس سے چھٹکارا دلوائیے مجھ کو، میرا قرضہ ادا ہو۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، یہ کنکڑ پتھر پڑے ہیں، اٹھا لو، دے دو اس کو۔ یہ کہہ کے چلے گئے، مقداد نے ایک پتھر اٹھایا اور سونا بن گیا۔ بولیے یہ ہے نہیں کمال ہے؟ یعنی جس کے اندر چاہے صلاحیت پیدا کر دیں بھائی، وہ سونا بن گیا۔ تو آپ نے کوئی بہت ہمارے ساتھ رعایت تو کی نہیں ہے کہ ہم سب دے دیں،
ہاں بھائی کتنا مالا 20 مسقال کے آس پاس ہے. یا اللہ اسی علی کا واسطہ جس کے طفیل تو نے پتھر کو سونا بنایا اتنا نرم کر دے کہ میں اتنا نکال کے دے دوں. وہ موم کی طرح ہو گیا. وہ اتنا 20 مسقال نکالا کر لو. اب بولیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بولیے صاحب. معجزے کا سونا ہے بھائی, تبرک ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کے معجزے کا ہے. ایسوں کو اختیار علی نہیں دیتے. پھر لیا ہاتھ میں. مقداد کہتے ہیں خدا یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے, یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے, تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا تھا, اس کو پھر اسی حالت میں پلٹ دے. صلوات در محمد وال. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اتنا ایک دوسرے کو چاہے تو کر دیں. بولیے امیر المومنین فخر کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کون ہے کائنات میں میرے برابر؟ میں عین اللہ, میں وجہ اللہ, میں لسان اللہ, میں خلیفہ. کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ آج تک سنا کہیں آپ نے کہ علی نے فخر کیا ہو؟ ہاں ایک جگہ ہے لیکن کہاں؟ اب وہ جملہ آگے بڑھ جاتا ہوں. فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدا میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. اتنا کل ہونے کے بعد علی نے فخر نہیں کیا. کائنات علی کے برابر ہے کوئی؟ جناب امام حسن علیہ السلام. عظمت کا عالم یہ ہے لکھ کے لایا تھا میں لیکن وقت زیادہ لے لیا. کیا حماقت. بس ایک روایت سناتا ہوں. امام حسن سلام اللہ علیہ, آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے, دیکھیں ایک چیز عموماً اہل بیت کے سلسلے میں ایک بات عمومی بتا دوں کہ قدرتی طور پر اللہ نے چہرے پر ایسی ہیبت عطا کی تھی. صلوات پر ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو. فرزدق کا نام سنا ہے نا؟ شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں پورا کلام, اس کی پوری داستان ہے, وقت میں وہاں جاؤں. اس میں ایک شعر ہے امام سجاد کے بارے میں. فرزدق کہتے ہیں یغزی حیاءن, دعا کیجئے اللہ توفیق دے سمجھا لے جاؤں. کیا مزیدار شعر ہے یہ. فرزدق کہتے ہیں یغزی حیاءن ویغضا من مہابتہ. ان کی حیا اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ نظریں ہمیشہ جھکی رکھتی ہیں, لیکن باوجود اس کے کہ حیا اور غیرت سے ان کی نگاہ جھکی رہتی ہے, مگر ہیبت کا عالم یہ ہے کہ یغضا من مہابتہ, پبلک کی آنکھیں ان کی ہیبت سے جھکی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم, کسی میں دم نہیں ہے ان سے بات کر لے جب تک یہ مسکرا نہ دیں. تو یہ کیفیت تقریباً سارے اماموں کو اللہ نے اپنی طرف سے ہیبت عطا کی ہے. چنانچہ یہاں بھی محمد ابن اسحاق راوی ہیں, کہتے ہیں کانا یبسط لہ علی باب دارہ. امام حسن سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں صلوات بر محمد و آل محمد. محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہیبت کا عالم یہ ہے امام حسن سلام اللہ علیہ کا کہ کانا یبسط علی باب دارہ, کہ کبھی کبھی مولا گھر کے باہر نکل کے بچھا کے بیٹھ جاتے تھے, تخت وخت فرش ورش جو بھی رہا ہو, یبسط علی باب دارہ, گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے. فما مر احد من خلق اللہ, ادھر آ کے امام دروازے میں بیٹھے, ادھر راستہ بند. اب کوئی ادھر سے ہیبت کی وجہ سے, بولیے
گزر نہیں رہا، سب گھوم کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے فَإِذَا عَلِمَ، جب امام کو یہ فیل ہوتا تھا کہ پبلک کو جانے میں دقت ہو رہی ہے میری وجہ سے، تو قام وَدَخَلَ بَيْتَهُ فَمَرَّ النَّاسُ، تو اٹھ کے گھر میں آ جاتے تھے۔ اٹھ کے گھر میں آ جاتے تھے، تب کہیں لوگوں کی ہمت پڑتی تھی کہ وہاں سے بولیے گزر سکیں۔ اتنی ہیبت کے باوجود آپ نے آج تک کبھی سنا کہ ہمارے اماموں میں کسی نے بھی کوئی ایسی بات کی ہو جس سے غرور جھلکتا ہو، جس سے گھمنڈ جھلکتا ہو، جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے؟ ابھی اس دن نقل مشہور ہے، جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو گزرنا مشکل ہو جائے پبلک کا، وہ آدمی کیسے سادہ سا رہتا ہے کہ ایک آ کر کے جو ہے شام کا آدمی الٹا پلٹا بول رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ پالنے والے تیرا لاکھ احسان ہے، تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ کجا ہم جیسے گناہگار اور کہاں آل محمد۔ بس آ گیا میں اپنی منزل پر۔ ایک بزرگ عالم تھے، ماہ مبارک رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ درس اخلاق دیتے تھے، تو انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ روزانہ درس ختم کر کے 5 منٹ مصائب بھی پڑھا کرتے تھے۔ 26-27 رمضان ہو گئی، ایک دن انہوں نے جناب فاطمہ کو خواب میں دیکھا، سلام کیا، جواب سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے شہزادی کچھ کبیدہ خاطر ہو، ناراض ہو۔ تو فرمایا بی بی کچھ ناراض ہیں آپ؟ فرمایا اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اتفاق یہ تھا کہ 25 دن 26 دن درس میں مصائب پڑھے، امام حسن کا ذکر نہیں ہوا، اتفاق تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا ایسا۔ تو میں نے سلام کیا، بی بی کچھ ناراض ہیں آپ؟ فرمایا کیوں؟ حسن میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سوچتے ہوئے ذرا سا میں آگے چلتا ہوں۔ جس دن امام کو زہر دیا گیا، آپ کو پتا ہے، اس دن امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے۔ زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ یا اللہ، ایک بات کہہ دوں آپ لوگوں سے، رک کے مناسبت سے آ گئی ہے، جس کو اللہ نے بہن دی ہے اس کو چاہیے اپنی بہنوں کی قدر کرے، لاکھ آپ سے اختلاف ہو، نہ بنتی ہو، لیکن ایک بار ذرا بیمار ہو کے دیکھیے، سب کچھ بھول کے پہنچ جاتی ہے کہ بھائی کی طبیعت خراب ہے، اور جبکہ دنیا میں بقول مولا کے زینب ایسی بہن نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی زہر نے اثر کرنا شروع کیا، امام حسن علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا، کوئی میری زینب کو بلا دے۔ اطلاع ہوئی، اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں آئی، امام حسن علیہ السلام کی کیفیت دیکھی۔ مجھ کو پوری شہادت نہیں پڑھنی، کبھی دوڑ کے امام حسین کے پاس جاتی ہیں، بھیا دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے، کبھی عباس کے پاس جاتی ہیں، بھیا دیکھو حسن کا کیا حال ہے، وصیت کرنا شروع کی۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس عالم میں بھی سناؤ آپ کو، 2 چیزیں ہیں اس وقت کی، جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا، لگن لائی گئی، تشت لایا گیا اور امام کو قے ہونا شروع ہوئی۔ اس منظر کو دیکھ کے امام حسین نے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا، امام حسن اپنا غم بھول کے کہتے ہیں بھیا حسین کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو امام حسین نے کہا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے گریا تو ہوگا نا۔ اس وقت اپنی شہادت کے وقت اپنا غم بھول کے، جانتے امام حسن نے کیا کہا تھا؟ وَلَٰكِن لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لیکن اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں۔
یعنی اس موقع پر بھی امام حسن کو کربلا، جبھی تو کب انتقال ہوا، شہادت ہوئی امام حسن کی سن 50 میں، اور یہ واقعہ کب ہوا ہے 61، تو 61 کو تو محرم پہلے مہینہ نا، 10 سال ہو گیا۔ قاسم کی عمر کیا تھی کربلا میں؟ 13 سال ہیں؟ تو امام کی شہادت کے وقت کیا عمر تھی ان کی؟ آپ بولیے 3 سال۔ 3 سال کے بچے کے بازو پر لکھ دیا، اے بیٹا جب دنیا و جہان کا سارا غم تمہارے سینے پر اکٹھا ہو جائے یہ تعویذ کھول لینا۔ اللہ اکبر۔ روز عاشورہ آ گئی، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ اب قاسم، وہ 3 سال کے قاسم اب 13 سال کے قاسم ہو چکے ہیں، بار بار جاتے ہیں، امو اجازت، چچا اجازت، نہ تم میرے بھیا کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ بار بار جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں خیمے میں، ماں کہتی ہے جاؤ چچا پہ جان قربان کر دو۔ اب قاسم عجیب پریشان، کیا کروں؟ جب عاجز آ گئے، ادھر ماں کہتی ہے جاؤ جان قربان کر دو، ادھر چچا کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ روایت کہتی ہے پریشان ہو کر کے قاسم اپنے خیمے میں آئے، سر زانوؤں میں ڈال کے رونا شروع کیا۔ قاسم تم اس لائق نہیں ہو شاید کہ تمہارا خون بھی شہداء کے خون میں شامل ہو۔ اپنے آپ سے کچھ بولنا شروع، اتنے میں ماں تڑپ کے کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کیا بتاؤں اماں، بار بار جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے۔ تب ماں نے یاد کرایا، جاتے وقت باپ نے کہا تھا اس تعویذ کو کھول لینا جب دنیا کی سب سے بڑی مصیبت تمہارے اوپر۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ امام وقت کی نصرت کا موقع نہیں مل رہا ہے، کھولو۔ اب تعویذ کھولی، قاسم خوش ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے، چچا اجازت، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ کہا لیکن چچا بابا کہتے ہیں جاؤ۔ کہاں؟ اب وہ خط دے دیا۔ امام نے ایک مدت کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی، لکھا تھا قاسم عصر عاشورہ حسین کو تنہا مت چھوڑنا۔ بھائی کی تحریر، بہت کم جگہیں ہیں جہاں کربلا میں امام حسین کو غش آیا ہے، من جملہ اس کے ایک جگہ ہے یہ قاسم کو کلیجے سے لپٹایا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میرے بھائی، اور روایت کہتی ہے امام کو غش آ گیا، ہوش میں آئے، گھوڑے پہ سوار کیا۔ وہ جو رکاب ہوتی ہے نا، بچہ ہے 13 سال، وہ رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے رکاب کو چھوٹا کیا گیا کہ بچے کا پیر پہنچ جائے۔ قاسم میدان، ایک بات کہوں، یہ بھی کربلا والوں کی ایک عجیب مجبوری ہے۔ خیبر پڑھی جاتی ہے، نعرہ حیدری لگتا ہے نا؟ مولا کی شجاعت پڑھی جاتی ہے، نعرہ حیدری لگتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن کربلا والوں کی بہادری کیسے بیان ہو؟ سنیں گے آپ، علی اکبر ہو، حضرت عباس ہو، قاسم ہو، آئے میدان میں قاسم۔ عمر سعد نے ایک شخص سے کہا جا میدان میں، آقا یہ 4000 سواروں کے برابر کہا جاتا تھا، اس کو برا لگ گیا، میں اس بچے کے مقابلے میں، ابن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، شیر کا بچہ ہے، علی کے گھر، لیکن اس کو کھل گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ایک لڑکے کو بھیج دیتا ہوں۔ ایک بیٹا آیا میدان میں، 13 سال کے قاسم نے واصل جہنم کر دیا۔
دوسرا آیا واصل جہنم، تیسرا واصل جہنم، چوتھا واصل جہنم، جس کے 4 نوجوان مر گئے ہوں، مار دیے ہوں۔ ایک 13 سال کے لڑکے نے، سوچئے اس کا غصہ کتنا ہوگا۔ وہ پورے غصے سے آیا، کاش اگر میں نے اس جوان کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہ رکھا تو میرا بھی نام نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے وہاں امام حسین کا چہرہ بدل گیا۔ بی بی زینب نے کیا ہوا؟ کہا وہ پہلوان آ رہا میرے 13 سال بچے کے مقابلے میں۔ وہ آیا، گفتگو، آپ کو روایت سناؤں، تاریخ کا جملہ سناؤں، وہی کہتا ہوں نا کہ یہ کیا مظلومی ہے کربلا والوں کی۔ جیسے عیسیٰ قاسم نے کہا کہ تم ہی ہو 4000 سوار کے برابر کہے جاتے ہو، اور تم کو یہ نہیں آتا۔ ادھر اتنے میں قاسم نے جو تلوار چلائی تو تاریخ کا جملہ ہے کھیرے کی طرح 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ لیکن اب مت پوچھئے کہ پھر کیا ہوا قاسم کے ساتھ۔ حکم ہوا کرے یہ شیر کا بچہ ہے، ایک ایک کر کے کوئی ان سے جیت نہیں سکتا۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں، لوگوں نے حملہ شروع کیا، اس طرح سے بھڑکا کہ گھوڑا کہ قاسم گھوڑے سے گر پڑے۔ اب ادھر گھوڑے سے گرے، آواز دیا اماں ادرکنی، چچا ہماری خبر لیجئے۔ امام حسین چلے، بعض روایتوں میں بعض شکاری کی طرح چلے، وہاں بھگدڑ مچی، قاسم ابھی زندہ تھے۔ قاسم ابھی زندہ تھے۔ یا اللہ، ہر ماں کے بچے کو اس کے لیے سلامت رکھ۔ جب گھوڑے دوڑتے تھے ان کی ٹاپیں قاسم کے سینے میں پڑتی تھی، قاسم تڑپ کے کہتے تھے چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا امام قاسم کے سرہانے پہنچے۔ جب پہنچے تو قاسم شہید ہو چکے تھے۔ حضرت نے مرثیہ پڑھا، میرے لال قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے اور چچا پہنچ نہ سکے، جب پہنچے تو پہنچنے کا کوئی فائدہ نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جو لوگ جس طرح بھی اس عشرے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ ہے قاسم ہے قاسم، 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 ہے قاسم ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم،
کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم حسین یا 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 حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر بچھا کے کبرا دا بابا چادر بچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی مقتل جو سید وین پایا کلا نانا زہرا
مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی کچھ مہندی گوڑے سما چ رہ گئے کچھ عہد ٹکڑے مقتل چ رہ گئے کچھ مہندی گوڑے سما چ رہ گئے کچھ عہد ٹکڑے مقتل چ رہ گئے سید مسافر قاسم دی ماتوں سید مسافر قاسم دی ماتوں کی ویلو کعبے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی خیام اندر جدو مہندی آئی بلڑے دی ماں نے سر خاک پائی خیام اندر جدو مہندی آئی بلڑے دی ماں نے سر خاک پائی بنڑے دا بابا بہنی بلا کے بنڑے دا بابا بہنی بلا کے رو رو دکھاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی پہلا لگا تھا دریا پہ ہر جا پیاسا تھا کنبا پانی نہیں تھا پہلا لگا تھا دریا پہ ہر جا پیاسا تھا کنبا پانی نہیں تھا پانی کے بدلے اشکوں سے گونگی پانی کے بدلے اشکوں سے گونگی مادر نہائے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور